ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر ان سے سوال کرتا ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا، اگر مجھے جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیاں بولیں کہ اے بابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان بیٹیوں کو ان کی من پسند چیزیں دے دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو چھوٹی بیٹی بولی کہ اے بابا حضور، میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں، اور یہی میرا نصیب ہے جو اللہ پاک مجھے عطا کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ تو اتنا آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو پھانسی کا حکم دے دے، لیکن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور شہزادی کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام گہنے اور کپڑے لے لیے گئے اور بغیر کسی سامان کے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی مطمئن تھی، اس کا اللہ پر توکل تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ جو اللہ پاک نے رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہی شہزادی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی نے اپنے چاروں اور دیکھا تو درخت ہی درخت تھے اور شام ہونے کو تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جائے، اور اس طرح جنگلی جانور بھی اس کے پاس نہیں آئیں گے اور رات سکون سے گزر جائے گی۔ شہزادی نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ شہزادی لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی آگے چلی گئی۔ اس نے جنگل میں دیکھا کہ ایک جھونپڑی تھی اور اس جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر یہ جھونپڑی کہاں سے آ گئی۔ اس کے بعد شہزادی اس جھونپڑی کے اندر گئی تو دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ بیمار چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور کھانسی کر رہا ہے، پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جھونپڑی کو چاروں طرف سے دیکھتی ہے تو ایک جگہ پر پانی کا مٹکا پڑا ہوتا ہے۔ شہزادی مٹکے سے پانی لے کر اس بزرگ کو پلا دیتی ہے اور گھر کی تمام صفائی بھی کر دیتی ہے۔ اتنے میں ہی اس بزرگ نے شہزادی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی تنہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی بزرگ کے پوچھنے پہ بزرگ کو سارا معاملہ بتا دیتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو بزرگ شہزادی کو کہنے لگا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 7-8 دن بعد واپس آؤں گا، تم یہیں جھونپڑی میں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا تمام سامان موجود ہے، اور کہنے لگا کہ ساتھ میں ندی بہہ رہی ہے، تم یہاں سے گرہ بھر لیا کرنا، اور سامنے بکری بھی بندھی ہوئی ہے، اس کا دودھ نکال کر پی لیا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو شہزادی بکری کا دودھ نکال لیتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا کسی برتن میں ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے، اس سوچ پر کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ بھوکا پیاسا ہوگا تو وہ دودھ پی لے گا اور
خود سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو جھونپڑی کا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو برتن خالی ہوتا ہے، اور برتن کے پاس ایک لال پرا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی قیمتی ظاہر ہوتا ہے، اور پیالے کے پاس سانپ کے نشان بھی ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگل دیتا ہے جس کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ پیاسا بھی تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا، اور خوشی میں وہ لال اگل گیا ہے۔ اور پھر جب شام ہوتی ہے تو شہزادی دوبارہ برتن میں دودھ ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے اور خود سو جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ برتن خالی پڑا ہوتا ہے اور برتن کے پاس ایک لال پرا ہوتا ہے۔ شہزادی ان دونوں لالوں کو سنبھال کر رکھ لیتی ہے، اور اسی طرح 7 دن گزر جاتے ہیں۔ 7ویں دن بھی شہزادی باہر دودھ رکھتی ہے، اور 7ویں دن میں سانپ 7 لال اگر کر چلا جاتا ہے، اور 7ویں دن بوڑھا ضعیف بھی کام سے واپس آ جاتا ہے۔ شہزادی اس بوڑھے ضعیف کو پورا واقعہ بتاتی ہے، اور ساتھ میں اس کو 3 لال بھی دے دیتی ہے، اور اس بوڑھے ضعیف سے کہتی ہے کہ آپ شہر جائیں اور ان تینوں لالوں کو بیچ دیں، اور آتے وقت ساتھ میں مزدور لے کر آئیں، اور محل بنانے کا سامان بھی لے کر آئے۔ اور باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں وہ بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا محل کہ جس میں ہر سہولت، نوکر چاکر اور دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری بنا دیتی ہے جس میں غریبوں کی دہاڑی چلتی رہتی ہے اور روزی روٹی کما لیتے ہیں، اور شہزادی کا بھی کاروبار چلنے لگ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل شہر نما بن جاتا ہے، اور دور دور تک اس بات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات شہزادی کے والد بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس نے اتنی جلدی میں ہی یہ سب کچھ کر ڈالا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی کو پیغام بھجواتا ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی دعوت ایک ہی شرط میں قبول کریں گے کہ اگر وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہمارے محل تشریف لائیں گے۔ تو سپاہی وہ پیغام جا کر بادشاہ کو دے دیتے ہیں، اور بادشاہ وہ پیغام قبول کر لیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام 6 بیٹیوں کو لے کر اس محل میں آ جاتا ہے۔ شہزادی نقاب کر کے اپنے والد بادشاہ اور اپنی بہنوں سے ملتی ہے۔ شہزادی 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر اور شہزادی کا انداز دیکھ کر بادشاہ کو بہت ہی مطمئن کرتا ہے۔ آخر کار بادشاہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی جگہ پر ہو، اور میں تمہارے اسرار پر اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس بات کا؟ تو شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پہ اس کی دوسری بہنیں آپس میں بات کرنے لگ جاتی ہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں ہی بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سے کپڑوں میں ایک لڑکی آ رہی ہے۔ بادشاہ غور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میری ہی بیٹی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے۔ جب مجھے اس کی فکر ہوئی تھی
تو میں نے اپنے سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا تھا۔ سپاہیوں نے بتایا کہ وہاں تو شہزادی کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ یہاں کیسے؟ بادشاہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تم اپنی شہزادی کو بلا کر لے کر آؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا لوں گا، اور اگر تمہاری آزادی کے لیے وہ مجھ سے میری سلطنت بھی مانگے گی تو میں اسے دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ شہزادی کہنے لگی کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہی حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بیٹا تم یہ اتنی بڑی شہزادی کیسے بن گئی، اور بیٹا یہ اتنا بڑا عالی شان محل، یہ نوکر چاکر، یہ فیکٹری، یہ سب تمہارا کیسے ہوا؟ بیٹی بولی کہ بابا بات بھول گئے کیا؟ بادشاہ کہنے لگا وہ کیا بیٹی؟ بیٹی بولی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں؟ تو دیکھیں میں اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہی ہوں اور اپنی قسمت کا ہی پہن رہی ہوں۔ یہ سب مجھے میرے اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور دیکھیے بابا جان، اللہ پاک نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد شہزادی اپنا سارا احوال سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور اپنی پوری داستان سناتی ہے اور اپنے گلے میں پہنے مالا دکھاتی ہے جس میں 4 لال ابھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر باقی تمام شہزادیاں دل میں سوچنے لگی کہ اے کاش تب ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے۔ جو انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ پاک اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ نے اپنے بچپن میں اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی یا کسی بزرگ سے سنی تھی یا آج پہلی بار سن رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے تو کمنٹ باکس میں کمپلیٹ یا مکمل کا لفظ ضرور لکھیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگوں نے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پسندگی کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی لوگوں تک شیئر کر دیں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔